بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب نمبر 14، کافر عورتوں سے پردے میں کوتاہی۔ ایک بات عورتوں کے متعلق یہ کہنے کی ہے کہ یہ پردے میں احتیاط کم کرتی ہیں۔ جن رشتہ داروں سے شرن پردہ ہے ان کے سامنے بے تکلف آتی ہیں۔ نیز کافر عورتوں سے جیسے بھنگن اور چمارن وغیرہ سے بدن چھپانے کا اہتمام نہیں کرتی، حالانکہ شریعت میں ان سے بھی پردہ ہے، وہ ایسا گہرا پردہ نہیں جیسا مردوں سے ہوتا ہے، بلکہ کافر عورتوں کے سامنے صرف منہ اور گٹوں تک ہاتھ اور پیر کھولنے کی اجازت ہے، باقی سر اور سر کے بال اور بازو، کلائی اور پنڈلی وغیرہ کھولنا جائز نہیں۔ اس کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ کافر عورتوں سے پردے کے حدود اور شرعی دلیل۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ جس کی طرف اکثر عورتیں بلکہ مرد بھی توجہ نہیں کرتے، وہ یہ کہ جسم کے جن حصوں کا محرم مرد سے چھپانا فرض ہے، کافر عورتوں سے بھی ان کا چھپانا فرض ہے۔ مثلاً سر کا کھولنا یا گلا کھولنا نامحرموں کے سامنے جائز نہیں۔ ان حصوں کا کافر عورتوں کے سامنے بھی کھولنا بغیر کسی ضرورت کے حرام ہے، البتہ اگر ان حصوں کو علاج کی غرض سے کھولنا پڑے تو جائز ہے، لیکن بلا ضرورت ہرگز نہ کھولنا چاہیے، جس کی دلیل حق تعالی کا یہ ارشاد ہے۔ اس سے پہلے حق تعالی نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن سے سامنے عورتوں کو آنا جائز ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور اپنی زینت کے مواقع کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ پر یا اپنے شوہر کے باپ پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر، خواہ حقیقی ہو یا ماں باپ، شریکی اور چچزاد، ماموزاد بھائی وغیرہ مراد نہیں، یا اپنے بھائیوں کی اولاد پر یا اپنی بہنوں کی اولاد پر، یا یہاں بھی حقیقی یا ماں باپ، شریکی بہنیں مراد ہیں، چچزاد، خالازاد، ماموزاد بہنیں مراد نہیں، یا اپنی عورتوں پر۔ مراد اس سے مسلمان عورتیں ہیں کیونکہ وہی اپنی کہلاتی ہیں۔ تو ان آیتوں میں یہ نہیں فرمایا، اگر اس طرح فرماتے تو مطلب یہ ہوتا کہ مسلمان عورتوں کو سب عورتوں کے سامنے آنا اور اپنے زینت کے مواقع کا کھولنا جائز ہے، لیکن حق تعالی نے او نساہن فرمایا ہے، جس کا ترجمہ اپنی عورتیں۔ باتفاق مفسرین اپنی عورتیں وہی ہیں جو مسلمان ہیں، بس مطلب یہ ہوا کہ مسلمان عورتوں کو مسلمان عورتوں کے سامنے اپنی زینت کے مواقع کا کھولنا جائز ہے، کافر عورتوں کے سامنے گلا اور سر اور کلائیاں اور پنڈیاں کھولنا جائز نہیں۔ اس میں بکثرت عورتیں مبتلا ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عورتوں سے کیا پردہ، حالانکہ شریعت میں کافر عورتوں کا حکم مثل اجنبی مرد کے ہے۔ کافر عورتوں سے پردہ۔ خوب سمجھ لو کہ کافر عورتیں مثل اجنبی مرد ہیں، ان کے سامنے بدن کا کھولنا ایسا ہی ہے جیسے کہ غیر مردوں کے سامنے بدن کھولنا۔ بس ان کافر عورتوں سے تمام بدن کو احتیاط کے ساتھ چھپاؤ، صرف منہ اور قدم اور گٹے تک ہاتھ کھولنا ان کے سامنے جائز ہے، باقی تمام بدن کا چھپانا فرض ہے، خصوصاً سر کھول کر گھر میں پھرنے کا عورتوں کو زیادہ مرض ہے۔ ان کافر عورتوں کے آنے کے وقت تمام سر کو چھپا لینا چاہیے کہ بال تک بھی ان کو نظر نہ آئے، اس کی طرف عورتوں کو بالکل توجہ نہیں، جس کا سبب یہ ہے کہ ان کو احکام کی طرف توجہ کم ہے۔ میمو ڈاکٹرنیوں سے تو ان کو کبھی کبھار واسطہ پڑتا ہے، مگر اکثر بھنگنوں، چماریوں یا کنجڑیوں سے بہت واسطہ پڑتا ہے۔ یہ عورتیں رات دن گھر میں گھسی رہتی ہیں، ان سے بہت کم احتیاط کی جاتی ہے۔ فصل: غیر مسلم ڈاکٹر عورتوں سے علاج کرانا۔ آج کل جا بجا شفا خانے کھلے ہوئے ہیں جن میں زنانے شفا خانے بھی ہیں۔ ہندوستانی عورتیں وہاں جا کر میموں سے علاج کراتی ہیں، اس ذریعے سے ان کے پاس آمد رفت ہوتی ہے، اور زیادہ وصیت والے ہیں وہ میموں کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں۔ لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے اور یوں سمجھتے ہیں کہ یہ عورتیں ہیں، ان سے کیا احتیاط، اس لیے بے تکلف میموں سے علاج کراتے ہیں، حالانکہ میمیں مردوں سے زیادہ قابل احتیاط ہیں، کیونکہ مردوں سے تو مردوں کو سابقہ پڑتا ہے اور مرد میں متاثر ہونے کا مادہ کم ہے، وہ ان کی باتوں
باتوں سے کم متاثر ہوتے ہیں اور میموں کو عورتوں سے سابقہ پڑتا ہے اور ان میں تاثر کا مادہ زیادہ ہے۔ یہ ہر نئی چیز سے بہت جلدی متاثر ہوتی ہیں۔ پھر میموں کے طرز تقریر میں ایک خاص بات ہوتی ہے جو عام ہندوستانی عورتوں میں نہیں ہوتی، اس لیے وہ میموں کی باتوں سے بہت جلد متاثر ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک دیندار عورت نے اس حقیقت کو خوب سمجھا۔ اس کی آنکھ میں کچھ نقص مرض تھا۔ ڈاکٹر کو آنکھ دکھانے سے وہ انکار کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ آنکھ ہی کی تو شرم ہے۔ جب غیر مرد کے سامنے آنکھ ہو گئی پھر پردہ کا کیا ہے کیا رہا۔ پھر اس نے ایک میم کو آنکھ دکھلائی۔ اس نے دیکھ کر کہا کہ میں اس علاج میں ماہر نہیں ہوں، تم کو ڈاکٹر صاحب کو آنکھ دکھلانا چاہیے۔ اس نے ڈاکٹر کو دکھلانے سے انکار کیا۔ اس پر میم صاحبہ نے ایسی تقریر کی کہ ان کی رائے فوراً بدل گئی اور ڈاکٹر کو دکھلانے کو تیار ہو گئی۔ پھر ان کو شبہ ہوا اور عہد کیا کہ اب ساری عمر بھی ان میموں کا کبھی بھی منہ نہ دیکھوں گی کہ اس ساحرہ جادوگرنی نے تو میری عمر بھر کی حیا اور غیرت کو ایک منٹ میں اپنی تقریر سے مغلوب کر دیا کہ اس وقت مجھے ڈاکٹر کے سامنے آنے سے بھی غیرت نہ روکتی تھی۔ ان کو کیا اعتبار، یہ ظالم تو اپنی تقریر سے کسی کا دین بھی بدل دیں تو تعجب نہیں۔ صاحبو، اس بات کو معمولی نہ سمجھو، اس کی بہت احتیاط ضروری ہے، خصوصاً یہ جو مشن کی میمیں عیسائی ڈاکٹر ہیں، ان سے تو بہت ہی احتیاط لازمی ہے۔ یہ اپنے مذہب کی تبلیغ بڑی باریکی سے کر دیتی ہیں کہ سننے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا، مگر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کے ذہن میں ان کے مذہب سے نفرت نہیں رہتی، اور بعض تو علاج کے ساتھ ساتھ وہ مذہبی گفتگو بھی صاف صاف کرتی رہتی ہیں۔ میں نے بہت واقعات ایسے سنے ہیں کہ بعض عورتوں نے میموں یعنی عیسائی ڈاکٹر عورتوں کا علاج شروع کیا، پھر ان پر ایسا اثر پڑا کہ کم وقتوں نے دین بدل دیا، اور بعض نے دین نہیں بدلا تو پردہ کرنا چھوڑ دیا، اور بعض نے لباس اور زیور وغیرہ میں ان کا طرز اختیار کر لیا۔ یہ تو سب سے کم درجے کا اثر ہے، اور اب روز بروز اس کی زیادتی ہو رہی ہے۔ ایک شخص نے بیان کیا کہ ایک لڑکا نو تعلیم یافتہ ہے، وہ اپنی بیوی سے متفرق ہے، اور اس کے رشتہ داروں میں کوئی لڑکی ہے وہ ایم اے پاس ہے، اس سے اس کا تعلق ہے، اور اس لڑکی کا میلان بھی اس کی طرف ہے، اور اس لڑکی کے ماں باپ نے جو اس کی شادی کرنا چاہا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ہم اپنی مرضی کا ڈھونڈیں گے جس کا ہم نے تجربہ کر لیا ہے۔ جناب، یہ نتیجہ ہے کہ اس آزادی یعنی بے پردگی اور جدید تعلیم کا جن عورتوں کی یہ حالت ہو، بتلائیے کہ وہ خانگی امور کو انجام دے سکیں گی؟ اگر شوہر بیمار ہو، تھکا ہو، وہ کیا پاؤں دبائیں گی یا بچوں کی خدمت کریں گی؟ ہاں، بس اس کام کی ہے کہ اولاد جنا کریں، بلکہ اگر کوئی مشین بچہ جننے کی ایجاد ہو تو یہ اس سے بھی آزاد ہو جائیں اور یہ کہہ دیں کہ کیا ہمارا پیٹ پھٹن ہے جو ہم بچے کا بوجھ لادے لادے پھریں۔ اب بھی ان سے جس قدر ہو سکتا ہے بچو، بچوں سے قطع تعلق رکھتی ہیں، بچہ پیدا ہو اور کسی عورت کے حوالے کر دیا۔ الحاصل عورتوں کی آزادی اور بے پردگی میں وہ مصلحتیں جن کے لیے وہ پیدا کی گئی ہیں حاصل نہیں ہو سکتے ہیں، وہ پردے ہی میں حاصل ہو سکتی ہیں، اور پردے کا مفہوم عام ہے، یعنی وہ بھی پردے ہی ہے جو مالداروں میں ہے، اور وہ بھی پردہ ہے جو غریبوں کی عورتوں میں ہے۔ بے پردگی وہ ہے جو آزاد عورتوں میں ہے۔ کافر عورتوں سے علاج کرانے میں چند ضروری شرعی ہدایات۔ کافر عورتوں سے علاج کرانے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر اس میں چند باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، ان سے علاج معالجے کے سوا اور کوئی بات نہ کرے۔ نمبر 2، ضرورت کے سوا زیادہ میل جول نہ بڑھائیں، ان سے بہانہ پانا کریں۔ آج کل تو غضب یہ ہے کہ جس گھر میں ایک دفعہ مین صاحب کا قدم آ جاتا ہے پھر وہ روز کے روز اسی میں کھڑی نظر آتی ہیں، اگر وہ خود بھی نہ آئیں تو گھر والیاں بلاتی ہیں۔ اس کی بہت سختی سے بندش کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اگر وہ مذہبی باتیں شروع کریں تو فوراً روک دینا چاہیے یا کم از کم سننا نہ چاہیے۔ اگر وہ کسی بات کا جواب مانگے تو صاف کہہ دو کہ شہر میں علماء موجود ہیں، تم ان سے جا کر کہو، وہ تم کو ہر بات کا جواب دیں گے۔ نمبر 4، اور ایک خاص بات جو ایسی ہے جس کی طرف اکثر عورتیں تو کیا خاص مرد بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ یہ کہ جسم کے جن حصوں کا محرم مرد جیسے بھائی وغیرہ سے چھپانا فرض ہے، کافر عورتوں سے بھی ان کا چھپانا فرض ہے۔ مثلا سر کا کھولنا یا گلا کھولنا محرموں کے سامنے جائز نہیں، ان مواضع کا کافر عورت کے سامنے کھولنا بھی بلا ضرورت حرام ہے۔
البتہ ان مواضع جسم کے حصے کو علاج کی غرض سے کھولنا پڑے تو جائز ہے، لیکن بلا ضرورت ہرگز نہ کھولنا چاہیے۔ اس میں بکثرت مستورات عورتیں مبتلا ہیں۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عورتوں سے کیا پردہ، حالانکہ شریعت میں کافر عورتوں کا حکم مثل اجنبی مرد کے ہے۔ ان کے سامنے بدن کھولنا ایسا ہی ہے جیسا کہ غیر مردوں کے سامنے بدن کھولنا، بس ان سے تمام بدن کو احتیاط سے چھپاؤ۔ صرف منہ اور قدم اور گٹے تک ہاتھ کھولنا ان کے سامنے جائز ہے، باقی تمام بدن کا چھپانا فرض ہے۔ اس کی طرف عورتوں کو بالکل توجہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔